میں پشاور اسپتال میں زیر علاج تھا، ٹانگ ٹوٹ گئی تھی 1988 میں. تو ایک عورت آتی تھی اور وہ انجیکشن لگاتی تھی. ایک دن ایک لڑکی آئی تو میں نے اس کو کہا وہ کیوں آتی ہے؟ کہا وہ ہے تو عیسائی مگر ہماری بڑی ہے. میں نے کہا اس کو نہیں آنے دو، تو لگایا کر، مسلمان ہے تو عیسائی کی کیا ضرورت ہے. وہ جب لگانے لگی تو وہ غریب کچھ بھٹک گئی، پریشان ہو گئی. مجھے کہتی ہے میں جا کے اس کو لے آؤں، مجھ سے نہیں لگ رہا. میں نے کہا اس پر سیکھ لو، پھر یہ بازو کبھی نہیں ملیں گے. سیکھ لو، اس پر ماہر ہو جاؤ. سل پلالی پورے ہدایہ و پیدا بنگڑو. یہ وہ جو خوش ہو گئی، خوشی سے آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. میں ازدہ کا پتی بانے دا بٹھے ببیانی تب اخپل چل دکا سیکھے واسق پماتا را کٹ کے بروتے دلون دو بلا سلوندی کی جسوق آگا شوئی دی. میں سیکھ لو اس میں. میں نے دل میں تھا کہ ایک مسلمان ڈاکٹر ہے، اس کی مدد اور عزت ضروری ہے. ہر جگہ اپنے اور پرائے کا فرق ہے. دس ایمان دے چٹو ٹول یو گڑی میں ازدہ کا بدے کانا دا مٹی اسم نکی دا منوری غٹیشی و مضبوطی ہوئی. پھر وہ ایسا شوق محبت سے آتی تھی، پورے کپڑے ڈھکے ہوئے، سر ڈھکا ہوا، بہت موٹی چادر اوڑھ کر، داستانے پہن کر. مجھے ایک دن کہتی ہے مولانا صاحب آپ کے یہاں آنے سے پورے اسپتال میں عید کا سا سما ہے. تمام لوگ کہتے ہیں کہ ایک اچھے آدمی زیر علاج ہے، اور جتنے آپریشن اس دوران ہو گئے سب کامیاب ہو گئے، سب کامیاب ہوئے. میں نے کہا یہ آپ لوگوں کے نیک گمان اور دین سے محبت و عقیدت ہے، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، ہم تو کسی شمارے میں نہیں. بے شک حرام کیا اللہ نے تم پر مردار، حقیقی حکمی، والدم اور خون. بعض علماء کہتے ہیں گوشت جو بن جاتا ہے اس کی بوٹیوں کو جو خون ہوتا ہے وہ بھی دھویا جائے. ٹھیک ہے، کون خون سمیت کھائے گا؟ کوئی کتا بلہ تو نہیں ہے، لیکن یہ وہ خون نہیں ہے. وہ حرام خون جو گلے کے رگوں سے نکلا ہے وہ جا چکا ہے. لہو و دباہو فرق کرنا ضروری ہے. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ اور گوشت خنزیر کا. وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اور وہ جو مقرر کیا جاتا ہے اللہ کے علاوہ اور کے نام کا. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ پس جو کوئی مجبور ہوا، نہ تو وہ لذت لینے والا ہے اور نہ حد سے زیادہ کھانے والا ہے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ کوئی گناہ نہیں ہے اس پر. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. قال العلماء تفسیر سنو. قال العلماء لو ذبح مسلم ذبیحۃ وقصد بها التقرب الى غیر اللہ اگر کسی مسلمان نے کوئی جانور ذبح کیا کسی بزرگ، فقیر، قبر، شہید، ولی، نبی، زندے تھے مردے کے تقرب کے لیے، صار مرتدا وذبیحتہ میتۃ یہ شخص مرتد ہو گیا غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والا، اور اس کا ذبیحہ حرام ہے. روح البیان جلد 1 صفحہ 277، تفسیر کبیر جلد 3 یعنی جز 3 بلکہ جلد 3 جز 5 اور 6 صفحہ 12. البحر المحیط جلد 1 صفحہ 488، تفسیر فتح القدیر للشوکانی جلد 1 صفحہ 170، فتاوی شام جلد 2 صفحہ 128، اور تفسیر فتح العزیز، تفسیر نیشاپوری، تفسیر روح المعانی تمام معتبرات میں ہے کہ اگر مسلمان نے ذبح کیا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا، مگر ذبیحہ ہے کسی مزار کا
کسی بزرگ کے تقرب اور خوشنودی کا تو یہ ذبح کرنے والا مرتد ہے اور یہ ذبیحہ خنزیر سے بدتر ہے۔ مولوی صاحبان سمجھ گئے؟ تھوڑی سی بات سمجھ لو، یہاں سب سے پہلے ہندوستان کے سرزمین پر یہ تفسیر کی ہے شاہ عبدالعزیز نے فتح العزیز میں، وہاں سے شیخ الہند نے لی ہے۔ ادھر شیخ الہند کا حاشیہ دیکھنے کا ہے، بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ مگر پنجاب میں ایک پیر تھا، وہ کہتا تو ہے کہ میں نے مولانا احمد علی صاحب محدث سے حدیث پڑھی اور 2 دفعہ حضرت کے درس سے نکالا گیا تھا۔ پیر مہر علی شاہ گولڑوی، پیر مہر علی شاہ گولڑوی گولڑے کا ہے، اس نے شاہ عبدالعزیز کی تحریر کا رد کیا ہے، مگر شاہ عبدالعزیز کے نام سے نہیں۔ شاہ عبدالعزیز کا اصل نام ہے عبد الحلیم اور شاہ ولی اللہ کا اصلی نام ہے عبد الحکیم، جیسے کہ ان کے والد کا نام ہے عبد الرحیم۔ وہ شاہ ولی اللہ مشہور ہے، شاہ عبدالعزیز، تو شاہ عبدالعزیز کے نام سے نہیں کیا، لکھا ہے کہ میں نے عبد الحلیم دہلوی کی تفسیر دیکھی، عبد الحلیم دہلوی۔ اس کتاب کا نام ہے طلبہ کی اطلاع کے لیے الکلمۃ العلیاء فی تفسیر ما احل بہ لغیر اللہ۔ اس میں پیر صاحب مہر علی گولڑوی نے قبر پرستی کا ثبوت دیا ہے، ربط یابس خلق مل سقیم مریض عبارات جمع کر کے، اور قبروں کے آستانوں پر جو بکرے کاٹے جاتے ہیں، جو مینڈے دیے جاتے ہیں، جو گائے ذبح کی جاتی ہے، اس کے جواز کی کوشش کی، اور یہی فحش غلطی شیخ احمد ملا جیون سے تفسیرات احمدیہ میں بھی ہوئی ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ جو اتارا اللہ نے کتاب میں سے، مسئلے نہیں بتاتے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور لیتے ہیں اس کے بدلے میں قیمت تھوڑی، أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ، یہ لوگ نہیں ڈالتے ہیں اپنے پیٹوں میں إِلَّا النَّارَ، مگر جہنم کی آگ، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ بات نہیں کرے گا ان سے یوم القیامہ، قیامت کے دن، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہ ان کو پاک ہونے دے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ جن لوگوں نے دین بیان نہیں کیا اور دنیا کے اغراض کو مقصود بنایا، انہوں نے عظیم جرم کیا، یہ جہنم کی آگ سے ان کا پیٹ بھرے گا۔ اشارہ ہے کہ جتنے پیسے بھی کوئی دین فروشی پر لے، اس سے کوئی سیر تو نہیں ہوتا۔ آیت میں اشارہ ہے کہ بے دینوں کی تعریفیں نہیں کرو، ولا یزکی، اور آیت میں اشارہ ہے کہ بے دینوں سے زیادہ باتیں بھی نہ کرو، ولا یکلمہم اللہ، ان سے یہ ایک طرف رہو، الگ تھلگ رہو، اس میں خیر ہے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ اشتروا الضلالۃ بالہدی، سورۃ بقرہ میں تو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، یہاں پر مضمون بترقی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اختیار کی گمراہی ہدایت کے بدلے میں، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں، فما اصبرہم علی النار، کس چیز نے صابر بنائے ان کو آگ پر، ذالک بأن اللہ نزل الکتاب، اس لیے کہ بے شک اللہ نے اتاری کتاب بالحق کے حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا قرآن میں، لفی شقاق بعید، وہ دور کے اختلاف میں پڑ گئے۔ اس اختلاف سے اہل کتاب کا قرآن نہ ماننا ہے، اس اختلاف سے دلیل و برہان کا اختلاف نہیں ہے، وہ تو اجتہاد کا ہے، نہ ماننے کا مراد ہے۔ طالب علم ایک نقطہ یاد رکھو، شبہات جب رسالت پر مکمل ہوئے
تو قرآن نے کہا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو لوگ دین چھپاتے ہیں ان پر لعنت ہوگی۔ پھر وہ چیزیں جو شبہات سے بھی زیادہ خطرناک تھی، یعنی حلال و حرام کا فرق نہ کرنا، اور تحلیل اور تحریم اس نبی کا خاص منصب ہے۔ جب وہ مسائل مکمل کیے تو پھر فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، کہ وہ لوگ جو دین بیان نہیں کرتے اور پوشیدہ رکھتے ہیں، چھپاتے ہیں، ان کے لیے سخت سزا سنائی۔ آیت میں اشارہ ہے کہ شبہات اس لیے پیدا ہوتے ہیں دنیا کے اندر کہ بر وقت جواب نہ ہو، اور حلت و حرمت آپس میں اس لیے ملتی ہے کہ بر وقت علماء حلال بیان نہیں کرتے۔ اگر بر وقت علماء پاکستان کہہ دیتے کہ اسلامی بینکاری ایک سازش ہے، شیطانی خیال ہے، مغرب کا وسوسہ ہے، تو کبھی بھی بلا اتنا نہ پھیلتا جیسے آج 325 ملکوں میں اس غلط چیز کی شاخیں قائم ہو گئی ہے اور ایک ہی خاندان سارا سمیٹ رہا ہے۔